السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والضحى واللیل اذا سجى۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کے محمد میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا۔ آپ کے جسم پاک کا ہر ایک حصہ عظمت و شان والا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیاں شریف کا اگر ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دغن پاک کا ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ دغن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کا ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے گئے کھائی قرآن نے خاکی گزر کی قسم اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاؤں مبارک کا ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جو کہ ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان شریف کا ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا دست پاک کا ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے گئے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تبسم کا مسکرانے کا ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کا ذکر کیا جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا۔ انہی بے مثل و مثال چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا جسے ہم اور آپ پوری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کہتے ہیں۔ منہ مبارک کا مطلب ہوتا ہے بال شریف۔ منہ مبارک کا کیوں؟ اس لیے کہ اب دیکھیں 2 یا 3 دن کے بعد جب عید میلاد شریف کا موقع آئے گا تو اس روز ہر مسجد کے اندر مختلف مساجد میں جو ہے منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔
اسی طریقے سے مختلف علاقوں میں بھی منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ لوگوں کی زیارت کرنے کا انداز یہ ہے، لوگ آتے ہیں منہ مبارک شریف جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں سجا کے جو کہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آتے ہیں لوگ، دیکھتے گئے، دیکھ کے نکل جاتے گئے۔ حالانکہ اگر پتہ چلے کہ یہی منہ مبارک کتنی عظمت و شان والے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنی رفعت اور بلندی والے گئے، اگر اس کا احساس ہو جائے نا اگر بندے کو، تو پھر وہ منہ مبارک دیکھے گا تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے گا، اگر دیکھے گا تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ اللہ کو بس سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا، کیونکہ آج مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہے، ایک اپنا موضوع بیان کرنا ہے، ایک دم مختصر عرض کروں گا، اس کے بعد مجھے 2 اعلان کرنے گے، اور اعلان بھی سمجھا کے کرنے گے، اس لیے بیان میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں کر سکوں گا، مختصر طور پر تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بھی ہو جائے اور جو کہ اعلان بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کر دوں۔ یہ منہ مبارک اتنی عظمت و شان والے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ، اس کا تفسیری ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا، اور کہا میرے محبوب تیری زلفوں کی قسم، وہ جب لوگوں کو جلوہ دکھائے، تیری زلفوں کی قسم۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک کی قسم یاد فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک وہ عظمت و شان والے گئے کہ جن کی قسم اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ منہ مبارک اتنی عظمت و شان والے، ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، غالباً آپ نے سنی نہیں ہوگی، سنا ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کتاب معارج النبوت کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بال مبارک شریف، کتاب کا ہی نام ہے، اور اس کے مصنف ہے عبدالتواب حبیبی قادری، جو حضور مجاہد ملت کے خلیفہ ہیں، ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اللہ اس کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کتنی عظمت و شان والے گئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے روایت میں آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات جب رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے نا، اور جب بالکل قریب ہو گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے سر مبارک پر 6 لاکھ بال مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔ کتنے؟ 6 لاکھ بال مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔ اندازہ کریں اللہ اکبر۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے زلفیں اتنی پیاری، تیرے منہ مبارک اتنے پیارے، تیرے بال اتنے خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 لاکھ آپ کے سر پاک پر بال مبارک کو پیدا فرمایا گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو آپ کے ایک ایک بال کے صدقے میں آپ کی امت کے 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ اندازہ کرے اللہ کو، ایک بال مبارک کے صدقے میں 6 لاکھ جہنمیوں کو اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اندازہ کرے جن کے منہ مبارک اتنی عظمت و شان والے گئے، تو جن کے یہ منہ مبارک ہے وہ نبی کتنی شان والے ہوں گے، وہ نبی کتنی عظمت والے ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ منہ مبارک کیا ہے، کتنی عظمت والے گئے۔ اللہ کو اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، منہ مبارک۔ تو ایک رات آپ نے دیکھا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے گئے وہاں ایک روشنی سی ظاہر ہوئی، روشنی۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ قرآن پڑھنے کی آواز سنی، حالانکہ کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن منہ مبارک کے پاس قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور روشنی چمک رہی تھی۔ کہا صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے رات کو آپ کے منہ مبارک کے قریب یہ منظر دیکھا، روشنی چمک رہی ہے اور جو کہ اللہ کو اکبر وہاں پہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بات یہ ہے ان الملائکۃ تجمعون علی یقرؤون القرآن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بات یہ ہے میرے منہ مبارک کے پاس فرشتے بیٹھ کر، فرشتے جمع ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔
یہ حضور کے منہ مبارک ہے، حضور کے بال مبارک ہے۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب منہ مبارک کی زیارت کے لیے جاؤ تو خالی دیکھ کے چلے نہ آنا، دیکھو تو قرآن کی تلاوت کرنا، دیکھو تو نبی پر درود پڑھنا، دیکھو تو صلاۃ و سلام پڑھنا، اس لیے کہ یہ عام منہ مبارک نہیں کی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ سمجھ آئی بات؟ دوسری بات، ایک بات میں عرض کروں کہ یہ منہ مبارک کتنے عظمت و شان والے ہیں۔ بلخ کے اندر ایک شہر ہے، دو بھائی، ایک تاجر رہتا تھا، بڑا مالدار تاجر تھا، اس کے دو بیٹے تھے۔ اب یہ مالدار تاجر تھا، ایک وقت آیا موت کا انتقال ہو گیا اس کا۔ جیسے اس کا انتقال ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے بیٹے کیا کرتے ہیں، باپ کی جائیداد کو تقسیم کر لیتے ہیں نا۔ تو پھر یہی ہوا، باپ کی جائیداد کو تقسیم کر لیا گیا، بڑے بیٹے نے جو حصہ آیا وہ لے لیا، چھوٹے نے جو حصہ آیا وہ لے لیا۔ اب جو باپ تاجر تھا تو باپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے۔ کیا تھے؟ 3 منہ مبارک تھے۔ اب ذرا غور کریں، 3 منہ مبارک شریف تھے، تو پھر بڑے بھائی نے کیا کیا، ایک بال اپنے پاس رکھا، ایک منہ مبارک، ایک اپنے چھوٹے بھائی کو دیا۔ اب ایک بچی ہے، اب ایک دو میں تقسیم نہیں ہو سکتا، تو بڑے بھائی نے کیا کیا، بڑے بھائی کہتا ہے کہ اس کو میں توڑ دیتا ہوں، آدھا تم رکھ لو آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ بڑا بھائی، چھوٹا بھائی جو تھا وہ عاشق تھا، نبی پاک کا سچا غلام تھا، اس نے کہا کہ نہیں، نبی کے منہ مبارک کی یہ شان نہیں کہ اسے توڑا جائے، توڑا جائے اس کی شان نہیں ہے۔ اب بڑا بھائی لالچی تھا، تھوڑا عرض طمع تھی، دنیاوی مال و دولت کا دلدادہ تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا تجھے اتنا پیار لگا حضور کے بال سے، تو ایک کام کر، باپ کی ساری جائیداد میرے کو دے دے اور منہ مبارک 3 کے 3 تو ہی رکھ لے۔ اب چھوٹا بھائی جو تھا نا عاشق تھا، اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لیکن حضور کے بال توڑے جائے مجھے منظور نہیں ہے۔ کہا یہ منظور ہے، جا میرے باپ کی ساری جائیداد تو لے لے، مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے، بس یہ کہ حضور کے 3 منہ مبارک میرے کو دے دے۔ 3 منہ مبارک لیے، اس نے سجایا اپنے گھر کے اندر، ایک تاک میں، ایک صندوق میں، خوبصورت جو ہے انداز میں اس کو سجا کر رکھا۔ اللہ اکبر، چند دن گزرے تھے، وہ جو باپ کی جائیداد لے کر بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو مالدار تصور کر رہا تھا، بڑا اپنے آپ کو سخی تصور کر رہا تھا، تو اللہ اکبر لوگوں نے دیکھا چند ہی دنوں کے بعد جس نے باپ کی ساری جائیداد لے دی تھی وہ کنگال ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس نے منہ مبارک کی تعظیم کی تھی، اللہ اکبر چند ہی دنوں میں وہ اس شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا، سب سے امیر آدمی بن گیا۔ اب یہ مان دے کہ چند دنوں کے بعد چھوٹے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال۔ اب مبارک کی تعظیم کرنے والوں کو اللہ نے کس شان سے نوازا، قربان جائے کس شان سے نوازا اللہ نے، اللہ کو اکبر۔ کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس کو دفنا دیا گیا، تو اس شہر کے ایک ولی اللہ، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے خواب میں حضور تشریف لاتے گئے، اور حضور تشریف لانے کے بعد فرماتے گئے اے میرے امتی، سارے لوگوں کو یہ کہہ کر سنا دو اور سارے لوگوں کو یہ کہہ کر بتا دو کہ اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ اس کی قبر کے اوپر چلا جائے، جس نے میرے منہ مبارک کی تعظیم کی تھی، میرے بال شریف کو توڑنے نہیں دیا تھا، کہا جس کی کوئی حاجت ہو تو وہ اس کی قبر پر چلا جائے، دعا مانگے، اللہ اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ بتائیے، جس نے منہ مبارک کی تعظیم کی، خود حضور نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ جس نے تعظیم کی اس کی قبر کوئی عام قبر ہو سکتی نہیں ہے، اس کی وہ عظیم قبر ہے کہ وہاں اگر مرادیں مانگی جائے تو اللہ مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ کو بد، یہ منہ مبارک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال شریف ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اللہ کو بر، ایک روایت میرے ذہن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ منہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت و شان والا بنایا، اس لیے جب بھی دیدار کریں نا، دیکھنے کے لیے جائیں، تعظیم کے ساتھ جائیں، ادب کے ساتھ جائیں۔ ابھی یہ بھی نہیں کہ آپ دھکا مکی کریں، یا یہ بھی نہیں کہ جو ہے بال جو ہے منہ مبارک رکھے ہوئے کہ ہم ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، منہ مبارک ایک جگہ رکھے ہوئے، بے ادبی ہے، بے ادبی۔ جہاں منہ مبارک ہوتے ہیں وہاں اللہ اکبر رحمت کے فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے گئے، وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، حضور کے منہ مبارک ہے۔ ذرا غور کرے حضور کے منہ مبارک کی شان کا عالم کیا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے والد صاحب تھے نا عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ایک مرتبہ وہ بخار سے بہت سخت بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار، ایسے بیمار ہو گئے کہ وہ اٹھ نہیں پاتے تھے۔
تو کہا کہ ایسا ہو گیا، تو کہا میرے والد صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ عبدالرحیم فرماتے جب میں بہت سخت بیمار ہوا تو ایک مرتبہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا کہ عبدالعزیز آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹے عبدالرحیم تم جس چارپائی پہ لیٹے ہو نا ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، ان قریب حضور تمہیں دیکھنے آنے والے ہیں، ان قریب حضور تمہیں دیکھنے آنے والے، عیادت کے لیے آنے والے گے، اور کہا کہ جس طرف تمہارے پاؤں ہیں اسی طرف سے حضور آئیں گے۔ تو کہا یہ بے ادبی، حضور تشریف لائے اور پاؤں مبارک پاؤں حضور کی طرف ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا اٹھ کے بیٹھ جانا اور صحیح سے بیٹھنا، حضور تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب عبدالرحیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مریدوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ میری چارپائی گھما دو، اس لیے کہ جس طرف میرے پیر ہے اس طرف سے حضور تشریف لانے والے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب اندازہ کریں، غور کرم، وہ عبدالرحیم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لا کر آپ نے مجھے آنکھوں سے رحمت میں لے لیا، آپ نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ کہا کہ اس اندازے سے گلے لگایا کہ حضور کی داڑھی مبارک میرے سر کے اوپر لگ رہی تھی، حضور کی داڑھی میرے سر کے اوپر لگ رہی تھی۔ کہا اس انداز سے گلے لگایا، اس انداز سے مجھے نوازا۔ تو کہا کہ اس وقت میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش حضور کا دیدار تو ہو گیا ہے، حضور اپنے بال مبارک بھی مجھے عطا فرما دے۔ کہا یہ خواہش تھی، کہا اس خواہش کا اظہار ہی کرنا تھا، دل میں یہ خیال ہی میرا گزرا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی داڑھی شریف پر ہاتھ پھیرا اور دو بال نکال کر کہا یہ لو میرے منہ مبارک، اس کی حفاظت کرنا۔ کون سی جگہ کے بال دیے؟ داڑھی مبارک۔ کہا کہ یہ لو منہ مبارک دو، اور کہا کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنی داڑھی شریف کے دو بال مبارک دیے، اب رات ہی کا وقت تھا، میں سوچ رہا تھا کہ صبح میں اٹھوں تو یہ بال مبارک میرے پاس ہونے چاہیے، یہ تو خواب میں ہو رہا ہے لیکن یہ بال حقیقت میں میرے پاس ہونے چاہیے۔ تو کہا کہ جیسے میں یہ سوچ رہا تھا تو حضور نے میرے دل کے خیال کو بھی جان لیا اور فرمایا کہ میں ایسے ہی خواب میں نہیں آتا، مجھے جو خواب میں دیکھتا ہے حقیقت میں مجھے ہی دیکھتا ہے، جو میں دیتا ہوں حقیقت میں وہ ہو کے رہتا ہے، یہ کوئی اللہ ہوا بناوٹی خواب نہیں ہے۔ کہا صبح میں اٹھو گے تو یہ منہ مبارک تمہارے پاس ہوں گے۔ اب صبح ہوئی، چرا اللہ اکبر، جیسے ہی اجالا ہوا تو انہوں نے بال مبارک کو تلاش کیا، منہ مبارک کو، تو کہیں مل نہیں رہے تھے، کہیں مل نہیں رہے تھے، حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ رات کو حضور نے خواب میں منہ مبارک دیا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ تو اللہ اکبر، پھر اپنی آنکھیں بند کی، دل کی طرف توجہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا رسول اللہ بال مبارک نہیں ہے۔ ابھی جیسے ہی دل کے اوپر نظر کرنا تھا حضور پھر تشریف لائے اور فرمایا رات کو تم سو رہے تھے تو میں نے اپنی داڑھی شریف کے بعد تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ کہا سب میں ڈھونڈا، اپنے تکیے کے نیچے بھی تلاش کرو۔ انہوں نے تکیہ اٹھایا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک شریف ہے، آپ نے لیے بڑے خوبصورت انداز میں سجایا اور اس کو رکھا۔ اب عبدالرحیم کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے پاس آ گئے، لیکن اس منہ مبارک کی جو میں نے برکتیں دیکھی، اس کی شان دیکھی، وہ فرماتے میرے 3 برکتیں خاص کر دیکھی گئے، وہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ کہا پہلی برکت تو یہ 2 بال مبارک تھے۔ کون سی جگہ کے تھے بال مبارک؟ داڑھی شریف کے۔ کہا 2 بال مبارک تھے نا، وہ ہمیشہ دونوں بال مبارک ملے ہوئے رہتے تھے اور اس طرح سے نیچے رہتے تھے، بال مبارک دونوں ملے ہوئے رہتے تھے اور اس طرح سے نیچے رہتے تھے۔ کہا کہ اللہ اکبر، لیکن جب میں منہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بال مبارک علیحدہ علیحدہ ہو کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کہا وہ زمین پر اللہ ایسے نیچے لیٹے ہوئے رہتے اور جو ہے ملے ہوئے رہتے، لیکن جب میں درود پڑھتا تھا وہی بال کھڑے ہو کے الگ الگ ہو جاتے تھے۔ اللہ با ہمارے بزرگوں نے فرمایا نبی کی زندگی کی بات کرتے ہو، نبی کے تو بال بھی زندہ گئے، تم نبی کی زندگی کی بات کرتے ہو، نبی کے تو بال بھی زندہ گئے۔ اللہ با ذرا غور کرے۔ کہا ایک برکت میں نے یہ دیکھی، دوسری برکت میں نے کیا دیکھی؟ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ جب لوگوں کو سنایا نا تو کہا 3 لوگ ایسے تھے جو میری بات نہیں مانتے تھے۔ کہا یہ ہو سکتا ہے کہ خواب کے اندر جو ہے کہ حضور بال مبارک دے دو کسی کے پاس بال آ جائے؟ ایسے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی اپنے رات کو بال کاٹ کے کہے کہ حضور اتنے سارے بال مبارک دے کے گئے، یہ کسی کی بات تھوڑی مانے جا سکتی ہے۔ کہا 3 لوگ اس وقت ایسے تھے جو میری بات نہیں مان رہے تھے۔ تو کہا کہ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر یہی حضور کے بال مبارک ہے جو تم بتا رہے ہو تو کہا کہ اس کا ان بالوں کا امتحان ہم کو لینے دو۔ تو عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ڈر کے مارے امتحان نہیں لینے کہ یہ حضور کے بال مبارک کی بے ادبی نہ کر دے، لیکن میرے جو چاہنے والے تھے نا وہ بال مبارک کو لے کر جو ہے باہر دھوپ میں آ گئے۔ کہاں پہ آ گئے؟ باہر دھوپ میں آ گئے۔ کہا دھوپ کے اندر بال شریف کو رکھ دیا، وہ بھی سجا کے، ایسا نہیں کہ زمین پر رکھا، سجا کے رکھا بال مبارک کو۔ کہا لوگوں نے دیکھا جہاں حضور کے بال مبارک رکھے، گرمی کا موسم تھا، کڑک دھوپ پڑ رہی تھی، لیکن جیسے حضور کے منہ مبارک رکھے بادل نے آ کے منہ مبارک پر سایہ کر دیا۔
بادل نے آ کے منہ مبارک پر سایہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک لڑکا تھا، اس نے توبہ کر لی کہ یقیناً میں مانتا ہوں کہ حضور کی منہ مبارک ہے، حضور کے بال شریف ہے، لیکن دو آدمی نہیں مان رہے تھے۔ کہا ہو سکتا ہے یہ اتفاق کی بات ہے کہ رکھے اور بادل آ گیا ہو، ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ اکبر، پھر مریدوں نے کیا کیا، پھر بال مبارک کو جو گئے دھوپ کے اندر رکھ دیا جہاں بادل نہیں تھا۔ اللہ اکبر، پھر لوگوں نے دیکھا کہ جہاں حضور کے منہ مبارک رکھے تھے وہاں پھر بادل نے آ کے سایہ کر دیا۔ دوسرا آدمی بھی توبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہے۔ اللہ اکبر، پھر اسی طریقے سے تیسرا آدمی کیا ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو، ایسے ہی بادل آ گیا ہو، میں نہیں مانتا۔ اٹھا کے دوسری جگہ رکھے جہاں دھوپ تھے، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر بادل وہاں سے نکل کے جہاں بال مبارک تھے وہاں سایہ کرنے لگا۔ تینوں تین توبہ کر لیتے گئے اور کہتے کہ اللہ اکبر، ہم توبہ کرتے گئے اور یقین کرتے ہیں اور مانتے گئے کہ یہ بال عام آدمی کی نہیں ہے، کس کے بال ہے؟ حضور کے بال ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا حضور کے بالوں کا یہ معجزہ ہے، حضور کے بالوں کی یہ شان ہے کہ حضور کے بال مبارک کو دھوپ میں رکھ دیا جائے تو بالوں کا بھی سایہ نہیں پڑتا ہے۔ حضور کے جسم کا تو سایہ نہیں تھا، بالوں کا بھی سایہ نہیں تھا۔ اتنی عظمت و شان والے ہمارے آقا۔ اللہ وکہا کہ تیسری بات جو منہ مبارک کی میں نے دیکھی، کہا وہ بات یہ تھی کہ میں نے صندوق میں بال مبارک رکھے تھے، کچھ لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو منہ مبارک کی زیارت کراؤ۔ تو کہا صندوق کے اندر میں نے تالا لگایا تھا، جب لوگ زیارت کرنے کے لائے تو میں نے تالا کھولنے کی کوشش کی، تالا وہی ہے، چابی بھی تالے کی چابی ہے، کہ میں نے کھولنے کی کوشش کی، بڑی ہمت کی، لیکن جو کہ تالا کھول نہیں رہا تھا۔ کیا ہو رہا؟ تالا کھول نہیں رہا تھا۔ کہا ہم لوگ حیران ہوئے کہ بھائی تالا لگایا ہم نے کہ تالا خراب بھی نہیں ہوا ہے، کوئی کاٹ وغیرہ بھی نہیں آیا، پھر تالا کھلتا کیوں نہیں؟ تو عبدالرحیم کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی کہ ذرا دیکھے تو صحیح کیا بات ہے، تالا کیوں نہیں کھل رہا ہے، حالانکہ اس میں حضور کے منہ مبارک ہے، پھر کیوں نہیں کھلتا؟ تو کہا اللہ میں نے دل کی طرف نظر کی تو مجھے پتا چلا کہ جو زیارت کرنے آئے ہیں نا ان میں ایک آدمی ناپاک ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے۔ کیا ایک آدمی ناپاک ہے جس کے اوپر غسل فرض ہے؟ تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ میں کسی کے عیب کیوں کھولوں کہ کوئی ناپاک یہاں سے نکل جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو سب حضور کے بال مبارک کا دیدار کرنے آئے، منہ مبارک کا، تو میں یہ چاہتا ہوں سارے لوگ نہا کر آئے، کیونکہ ولی ایسا ہی ہوتا ہے، ولی عیب چھپانے والا ہوتا ہے، ولی عیب کو ظاہر کرتا نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ جاؤ سارے لوگ نہا کر آؤ، میں بھی غسل کر کے آتا ہوں، پھر حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرتے گئے۔ اللہ اکبر، جو ہے سارے لوگ جیسے ہی باہر نکلے، وہ جس کے اوپر غسل فرض تھا وہ بھی باہر نکلا، تو عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ جیسے اس کا باہر نکلنا تھا میں نے چابی کو تھوڑا ٹچ کیا، فوراً تالا کھل گیا، فوراً تالا کھل گیا۔ اللہ کو پتہ، عبدالرحیم فرماتے ہیں یہ حضور کے منہ مبارک کی شان ہے، نبی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کے بال بھی یہ جانتے ہیں کہ میرا ماننے والا پاک ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے کہ ناپاک ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ بھائی، یہ حضور کے منہ مبارک ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کو جانتے گئے، اپنے دیکھنے والوں کو پہچانتے گئے، اس لیے جب منہ مبارک کی زیارت کرنے جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ منہ مبارک تمہیں دیکھ رکھے گے، جان بھی رکھے گے، پہچان بھی کر رکھے گے۔ ادب سے منہ مبارک کی زیارت کرو گے اور جو ہے اس کو دیکھو گے تو قیامت کے دن یہی منہ مبارک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور منہ مبارک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والوں کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ آئے کہ نہیں کوئی بات سمجھ میں؟ اس لیے جب بھی دیدار کرے ادب سے، احترام سے اس کا دیدار کرنا اور منہ مبارک کی برکتیں لوٹنا۔ یہ ایک میرا موضوع تھا، بہت ساری باتیں، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی، توجہ کے ساتھ سننا، پیار سے بولتے سبحان اللہ۔ جو لوگ سو گئے ہو نا تو جاگ جانا اور دھیان سے سننا۔ ابھی ایک مسئلہ چلا ہے وقف بورڈ کے تعلق سے، بڑا ہی خطرناک مسئلہ چلا ہے اور غیروں کی طرف سے بڑی زبردست سازش ہوئی ہے، لیکن ابھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وقف بورڈ اور وقف ہے کیا۔ پہلے اسے آپ سن لیں، اس کے بعد میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں وہ زمین جو سرکاری نہ ہو اور وہ زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو تو وہ زمین وقف کی زمین کہلاتی ہے۔ کس کی زمین کہلاتی ہے؟ وقف کی زمین۔ اسی طریقے سے ہمارے باپ داداؤں میں، آباء و اجداد میں جو مسلمان تھے وہ مسلمانوں نے اپنی زمینیں جو ان کے نام پر تھی خود اس کے مالک تھے، ان بڑے بڑے مسلمانوں نے ہمارے رعایت کرتے ہوئے، ہمارا بھلا چاہتے ہوئے
ان مسلمانوں نے اپنی جائیداد، اپنی زمینیں، اپنے نام کی زمینیں مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ کیا کر دیا مسلمانوں کے لیے؟ وقف کر دیا۔ کہا کہ یہ ہماری زمین ہے لیکن ہم مسلمانوں کے لیے وقف کرتے ہیں کہ مسلمان اس میں مدرسہ بنائے، مسجد بنائے، دارالعلوم بنائے، قبرستان بنائے، اور اس سے جو بھی انکم آئے، جو بھی آوق آئے تو اسے اچھے جو ہے کام میں استعمال کی جائے۔ تو ہمارے بڑے بڑے مسلمانوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے ہمارا بھلا چاہتے ہوئے اپنی ذاتی زمین کو جو ہے اللہ کے نام پر کیا کر دیا؟ وقف کر دیا۔ ٹھیک ہے، وقف کر دیا۔ اب وہ زمین کا مالک کوئی نہیں ہے، نہ گورنمنٹ اس کی مالک ہے، نہ آج کی سرکار اس کی مالک ہے، نہ کوئی انسان اس کا مالک ہے۔ وہ وقف کی زمین ہے، وقف کرنے والے انتقال کر گئے، دنیا سے روپوش ہو گئے۔ اب یہ وقف کی زمین ہے، اب یہاں کسی کا حق لگ سکتا؟ کسی کا نہیں لگ سکتا، وقف کی زمین ہے۔ اب ان وقف کی زمین مسلمانوں کی وقف کی ہوئی تھی، تو پھر مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہی وقف کی زمین پر کسی نے مدرسہ بنایا، کسی نے مسجد بنائی، لوگوں نے قبرستان بنائے۔ اور وقف کی زمین ایک جگہ پر نہیں ہے، پورے اللہ کو پر ہندوستان میں بہت ساری وقف کی زمینیں جو مسلمانوں نے وقف کی، بہت ساری زمینیں جو مسلمانوں نے وقف کی ہے۔ اور وقف کی زمین پر کیا ہے؟ مدرسے بن گئے، ہزاروں مدرسے ہیں وقف کی زمین پر، ہزاروں دارالعلوم ہے وقف کی زمین پر، ہزاروں مسجدیں ہیں جو ہے وقف کی زمین پر۔ اب جب یہ ساری بات ہو گئی نا تو پھر اب گورنمنٹ نے ایک بل بنایا۔ کیا بنایا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک بل بنایا۔ اس بل میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ بل میں بہت ساری بات ان لوگوں نے لکھی، اور ایک بات یہ لکھی انہوں نے کہ جتنی بھی وقف کی زمینیں گئے، کہا یہ ساری کی ساری زمینیں گورنمنٹ کے قبضے میں دے دی جائے، حکومت کے قبضے میں دے دی جائے۔ بل کے اندر سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ جتنی بھی سرکار، جتنی بھی جو ہے وقف کی زمینیں سب کے سب حکومت کے قبضے میں دے دی جائے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اب جو وقف بورڈ، یہ وقف بورڈ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک کمیٹی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جو مسلمانوں نے جو زمینیں وقف کی تھی، اور وقف کی زمین پر جو لوگوں نے مسجدیں مدرسے بنائے، اس سے جو بھی آوق انکم آئے اچھی جگہ خرچ کرے، تو اس ذمہ دار لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی کا نام کیا ہے؟ وقف بورڈ کمیٹی۔ تو اب سرکار نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے ایک پورا بل بنایا، اور بل میں یہ لکھا کہ وقف کی جتنے زمینیں ہیں سب سرکار کو دے دی جائے، ہمارے قبضے میں دے دی جائے۔ اور اس کے بعد یہ لکھا کہ جو وقف بورڈ جو کمیٹی ہے اس کے اندر غیر مسلم بھی شامل ہوں گے، کیونکہ مسلمان ہی تھے اندر سب اکثر لوگ، تو کہا کہ غیر مسلم بھی شامل ہوں گے اندر، وقف کمیٹی کے اندر غیر مسلم بھی شامل ہو گئے۔ یہ دوسری بات انہوں نے رکھی۔ اب ذرا غور کریں، ان لوگوں نے ایک لمبی چوڑی، ایک لمبا چوڑا بل لکھ کے ان لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر دے دیا، پارلیمنٹ کے اندر۔ اب وہاں پر اگر یہ بل پاس ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ بل اگر پاس ہو گیا تو پتہ ہے مسلمانوں کو نقصان کیا اٹھانا پڑے گا؟ حالانکہ یہ وقفی زمین ہے مسلمانوں کی، یہ سب ہماری زمین ہے، مدرسے مسجد سب بنے ہوئے ہماری زمین ہے، اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ اس کا مالک تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے فضل سے جو ہے ہم لوگ اس کے اوپر سارے کام کاج کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں نے جو بل کے اندر جتنی باتیں لکھی ہے، دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ بل کا جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ڈال دیا، اگر یہ بل پاس ہو گیا ہمارا نقصان دیکھیں۔ سب سے پہلا، اگر یہ ساری وقف کی زمینیں اگر گورنمنٹ کی ہو گئی، حکومت کی ہو گئی، سرکاری ہو گئی، تو پھر جو ہم لوگ مسجد میں اپنے خود کے طریقے سے جو کام کرتے ہیں نا، مسجد کو سجانا، بڑھانا، کم کرنا، چھوٹا کرنا، وہ نہیں کر سکتے پھر، کیونکہ اب سرکاری زمین ہو گئی۔ اب جب سرکاری زمین ہو گئی تو گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ہم اس میں کچھ کر سکتے نہیں ہیں، تو ہماری ساری مسجدیں ان کے قبضے میں آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے ہمارے جتنے قبرستان ہیں وقف کے، سارے قبرستان ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، وقف کی ساری زمین ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ پھر اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال بھی ہوگا نا تو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ سے اجازت مانگنا پڑے گی کہ ہم اپنے مردے کو قبرستان میں دفن کر سکتے کہ نہیں، کیونکہ وہ سرکاری زمین ہو گئی۔ آپ اپنا پاور چلا سکتے، اپنی حکومت چلا سکتے، کوئی قبرستان کو خالی کر سکتے ہیں، مسجدیں توڑوا سکتے ہیں، خانقاہیں توڑوا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا، اور اگر بل پاس ہو گیا تو مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے مدرسے بھی چلے جا سکتے ہیں، ہماری مسجدیں بھی توڑی جا سکتی ہے، خانقاہیں بھی توڑی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر جب یہ بل پارلیمنٹ کے اندر گیا تو غیور مسلمانوں نے، جن مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول تھا، جو لوگوں کا بھلا چاہتے تھے، انہوں نے آواز اٹھائی۔ آواز کیسے اٹھائی کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے، حضور کے وسیلے سے یہ زمین مسلمانوں کی زمین ہے، وقف کی زمین ہے، مسلمانوں کی زمین ہے، اس لیے یہاں یہ بل پاس نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ زمینیں چلی جائے، یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ اکبر کئی جگہوں پر ریلیاں نکالی، کئی جگہوں پر لوگوں نے بیانات دیے، کئی جگہ لوگوں نے آڈیو میں بیانات دیے، لیکن اس کے بعد پھر کیا کیا؟ ایک طریقہ نکالا کہ اپنے موبائل کے ذریعے ای میل بھیجے۔ کیا بھیجے؟ کیا کرنا ہے
ای میل جتنے بھی جائیں گے نا سرکار کو، تو اب جتنے بھی ای میل جائیں گے تو وہ سب کے سب بل کے خلاف اٹھنے والی آواز ہوگی۔ اگرچہ اس میں بل میں کچھ بولا نہیں جائے گا، کچھ کیا نہیں جائے گا، لیکن آپ یہ ای میل کریں گے تو سامنے والوں کو یہ پتا چلے گا کہ یہ لوگ ان کے خلاف ہے، یہ لوگ بل کے خلاف ہے، یہ لوگ بل کے خلاف ہے، اس لیے ای میل کیا جاتا ہے۔ تو ای میل کے ذریعے اپنی زمینوں کو بچایا جا سکتا ہے، ای میل کے ذریعے اپنی مسجدوں کو بچایا جا سکتا ہے، ای میل کے ذریعے جو ہے ہمارے مدرسوں کو بچایا جا سکتا ہے، اس لیے ای میل کرنا پڑے گا۔ ای میل کے بھی طریقے ہوتے ہیں، ای میل کے کیا ہوتے ہیں؟ طریقے ہوتے ہیں، لیکن ایک آسان طریقہ نکالا۔ آج ہر کسی کے پاس جو ہے بڑے موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے نا ہر ایک کے پاس، شاید مطلب 5-6 لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو سادے موبائل یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ اب تو بچے بھی بڑا موبائل یوز کرتے ہیں۔ اس لیے ابھی دیکھو ایک اسکینر ہے، اسکینر کئی لوگوں نے تو مطلب جو ہے ای میل کر دیا ہے اور جو ہے اپنا نام غلاموں میں لکھوا دیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وقف کی زمینیں جو ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں جائے گی، اور بل جو ہے کبھی بھی منظور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے آواز اٹھائی، سب کچھ کیا، لوگوں نے ای میل بھی کر دیے، ای میل بھی الگ الگ طریقے سے کیے جاتے ہیں، لیکن ایک آسان طریقہ جو اللہ پر نکالا گیا وہ دیکھو ایک اسکینر ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے کہ جس کے پاس بھی بڑا موبائل ہو نا، وہ بڑے موبائل کے ذریعے اس کو اسکین کر لیں، اسکین کرنے کے بعد ڈائریکٹ ای میل پہنچ جاتی ہے، تھوڑا 1-2 پروسیس کرنا پڑتے گا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے ای میل کرتے ہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد 3-4 لڑکے یا 5-6 لڑکوں کو میں کھڑا کر دوں گا ادھر، یہی لے کر، جن لوگوں کے پاس بڑا موبائل ہے نا، بڑا موبائل وہ لے کے مسجد میں آئے، جو لوگ یہ پرچہ لے کے کھڑے ہو ان کو کہنا لو ہمارے موبائل کے ذریعے ای میل کر دو کہ ہماری بات بھی پہنچ جائے کہ ہم لوگ بھی بل کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا آج آخری تاریخ ہے، آج کون سی تاریخ ہے؟ آخری تاریخ ہے، کل کا موقع نہیں، رات کا بھی موقع نہیں، آج آخری تاریخ ہے۔ جتنا ای میل جائے گا اور جتنے لوگ بل کے خلاف ہو گئے اتنا ایکشن لیا جائے گا اور ہماری مسجدیں بچ سکتی ہے۔ تو جن لوگوں نے ای میل کر دیا آگے ان کا تو شکریہ، لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا ہے، بڑے موبائل چلاتے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے جمعہ کی نماز کے بعد آ کے ادھر مسجد کے اندر آ جائے۔ جو لوگ بھی یہ پرچہ لے کے کھڑے ہو ان کو کہے کہ آپ ای میل کر دیں، اس کے ذریعے جو ہے آپ ہماری مسجدوں کو بچا سکتے ہیں، مدرسوں کو بچا سکتے ہیں، خانقاہوں کو بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم لوگ اپنی کوششیں کر رکھیں گے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری وقف کی زمینیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یاد رکھنا چاہے دشمن کتنے بھی ہاتھ پیر مار لے، چاہے کتنا بھی کود لے، لیکن یاد رکھنا ہوگا وہی جو اللہ تعالی چاہے گا، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ آپ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کام ضرور کرنا۔ اس لیے آج جمعہ کا موقع ہے، کتنے نیک لوگ یہاں پر بیٹھے گئے، یقیناً اللہ محبت میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہوں، آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھائیں، اٹھا لے بھائی اٹھا لے، اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، میں دعا کرتا ہوں آمین کہہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے پروردگار، اے خدا، ہمارے جو مسلمانوں کی زمین ہے، وقف کی زمین ہے، جو ناجائز طور پر قبضہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ستانے جا رہے ہیں، پریشان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اے اللہ ہمارا کوئی مددگار نہیں، ہمارا کوئی آسرا نہیں، سارے گورنمنٹ ان کے، سارے کام کاج ان کے گئے، مالک و مولا ہم تجھے پر بھروسہ کرتے گئے، اے اللہ پاک ہم تیرے ہی اوپر یقین رکھتے گئے، ہم حضور کے وسیلے سے، صحابہ اہل بیت کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے گئے ہماری وقف کی زمینوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے گئے ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہ دشمن ہیں جو اس کام میں شریک ہیں، مالک مولا سارے دشمنوں کو زیر فرما، ان کے سارے ارادوں کو ناکام فرما دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے کام کاج میں برکتی عطا فرما۔ جتنے مسلمانوں نے ای میل کیا ہے، جو لوگ کرنے سے باقی، مالک مولا سب کو توفیق دے، سب اس نیک کام میں حصہ لے اور سب کے کام میں برکتی عطا فرما، سب کی حفاظت فرما۔ مولا میں تو گنہگار ہوں، پاپی ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، نہ میری زبان میں تاثیر نہ ہاتھ میں تاثیر، نہ میں اس قابل ہوں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکو، لیکن مالک مولا تیرے ہی پاکیزہ گھر کے اندر اتنے نیک لوگوں کی جماعت موجود ہے، مالک مولا کسی کی آمین کو قبول کر کے ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ آج جب یہ بل کی بات ہونے لگے پارلیمنٹ کے اندر تو مالک مولا تو اپنے فضل سے ایسا کرم فرما دے کہ یہ بل فیل ہو جائے، یہ بل نہ پاس ہو جائے اور مسلمانوں کو کامیابی مل جائے، مسلمانوں کو ترقی مل جائے، آمین ثم آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آخری اعلان، 3 باتیں کرنی تھی۔ تیسری بات کہ جو ہے سوموار کے دن ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ عید میلاد ہے، اور صبح میں بڑے اس کو احتشام کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ 3:30 بجے جمعہ مسجد سے جو ہے جلوس نکلے گا صبح کا 3:30 بجے، اور یہ بار اس طرح کا سیٹنگ کیا گیا ہے
کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مہدے کے جتنے بھی علماء ہیں، حافظ ہے، قاری ہے، سارے کے سارے اس جلوس کے اندر شرکت فرمائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سارے علماء آئیں گے۔ علماء کی موجودگی میں سب سے پہلے قرات ہوگی، اس کے بعد نعت شریف پڑھتے پڑھتے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھتے پڑھتے جو ہے جلوس نکالا جائے گا، نعت خوانی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں رکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعرے بھی بلند کیا جائیں گے، ادب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ جلوس نکالا جائے گا۔ اس میں ایک بات میں عرض کروں، اب جب جلوس کے اندر ہم آئیں گے تو ادب کے ساتھ آنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے جلوس کے اندر آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی نوازا ہے، تو جلوس کے اندر آئیں تو ادب سے آنا ہے، ٹوپی سر کے اوپر پہن کے آنا ہے، اور دوسرا کپڑے ہر کوئی اب تو پینٹ شرٹ پہنتا ہے، منع نہیں ہے پینٹ شرٹ پہننا، لیکن جب جلوس کے اندر آئے تو جسے اللہ تعالیٰ نے جبے لہنگے پہننے کی توفیق بخشی ہے، انہیں چاہیے کہ جلوس کے اندر جبہ لہنگا پہن کے آئے، جن کو اللہ نے امامہ پہننے کی توفیق بخشی ہے وہ جلوس کے اندر امامہ شریف پہن کے آئے یا ٹوپی پہن کے آئے، ادب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 3:30 بجے سارے کے سارے وہاں جمع ہو جانا، نعرے لگاتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، حضور کا ذکر کرتے ہوئے ادب کے ساتھ یہ جلوس نکالا جائے گا، اور علماء بھی اس میں شریک ہوں گے اور آپ لوگ بھی ضرور اس میں شرکت فرمانا۔ دوسری بات یہ کہ عید میلاد کا موقع ہے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا عید میلاد منانے سے، ہم منائیں گے انشاءاللہ تعالی، جلوس بھی نکالیں گے، دوپہر کا بھی جلوس نکلتا ہے، شام کا بھی نکلتا ہے، سب بڑا جو ہے مزیدار انشاءاللہ تعالی کریں گے، خوب جھنڈے بھی لگانا، نعتیں بھی زور زور سے بجانا، جو بھی آپ کرنا چاہے کرنا، کوئی رکاوٹ نہیں حضور کی میلاد پر، لیکن یاد رکھنا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے کوئی انگلیں اٹھائے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ عید میلاد پر سارے نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، جلوس دوپہر کا ہو یا صبح کا ہو، پٹاخے نہیں پھوڑنے، کوئی کسی باہر کے آدمی کو دیکھ لیا تو اسے دیکھ کے زور سے نعرے نہیں لگانے، یا جو ہے بائک لے کے ادھر ادھر گھومنا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ادب کے ساتھ کوئی دھمال مستی نہیں، بلکہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ، حضور کی آمد کا وقت ہے، تو آپ کو جو ہے ادب کے ساتھ نکلنا ہے، اور کوئی بھی ایسا کام آپ کو نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے پولیس ہمارے خلاف ہو جائے، یا کوئی جو ہے باہر کا آدمی یا کوئی بی جے پی والا جو کہے کہ بھائی یہ لوگ اس طرح سے کرتے، یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اور جو ہے ہمارے میلاد کے اندر کوئی رکاوٹ آ جائے، اس طرح کا کوئی کام آپ کو کرنا نہیں ہے۔ ادب کے ساتھ یہ سارا جلوس نکالا بھی جائے گا، منایا بھی جائے گا، اور سب کو حضور کا میلاد انشاءاللہ تعالی منانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب یہ جلوس نکلے گا نا تو ایک تو ادب کے ساتھ نکلے گا، دوسرا کہ جس کو بھی نعت وغیرہ پڑھنی ہو، نعت وغیرہ، تو وہ ادب کے ساتھ جہاں علماء کھڑے ہو ان سے ایک بار پوچھ لیں، اور اس کے بعد پھر وہ نعت خوانی کریں، اس کے بعد وہ نعت خوانی، اور نعت خوانی میں بھی ادب کے ساتھ نعت پڑھنی، یہ نہیں کہ فلاں آدمی کھڑا ہے تو میں اس کو دیکھ کے وہ والی نعت پڑھوں، وہ والی منقبت پڑھوں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ادب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ جلوس نکلے گا، میلاد منایا جائے گا۔ دوسرا ایک اعلان قصبہ کمیٹی کی طرف سے جو بھیجا گیا، یہ 2 دن جو ہوتے ہیں نا بازار لگتا ہے، ایک پھیڑا بھاکل بازار لگتا ہے، اس میں تاریخ وغیرہ لکھی، لیکن کیا تاریخ بولوں آپ لوگ تو سب جانتے ہی ہے۔ تو جس وقت مہودہ کے اندر اپنے کیا نام ہے پھینا باغل جو ہے کھانے پینے کا بازار لگے گا، اس کے دوسرے دن چوکھنڈی باغل میں لگے گا، تو پبلک آتی جاتی رہتی ہے، لوگ جو روزے بناتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے، ادھر ادھر پبلک گھومتی رہتی ہے۔ ایسے وقت میں یہ خاص کر 2 دن قصبہ کمیٹی کی طرف سے اعلان ہے، کوئی بھی بائک یا گاڑی لے کے باہر نہ نکلے، اپنی گاڑیوں کو اس 2 دن کے لیے رات کے وقت سنبھال لے، کوئی لے کے نہ نکلے، بچے بھی گھومتے ہیں، عورتیں مرد سب گھومتے ہیں، نہ جانے کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، اس لیے قصبہ کمیٹی کی طرف سے خاص یہ اعلان ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں جو ہے گاڑیاں لے کے باہر نکلنا نہیں ہے، آپ خود چل کے جائے، اور جو لوگوں نے سجایا وہ بھی دیکھیں، لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، بس حضور کے وسیلے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کا میلاد ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔